بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ بیرون ملک سے آنے والے عمرہ زائرین کے لیے SOPs جاری۔ ایک عام سی دوا بھی کورونا مریض کو موت سے بچا سکتی ہے۔ آسٹریلیا میں نامعلوم شخص کا ترک مسجد پر حملہ، $1,00,000 کا نقصان۔ برطانیہ میں خطرناک بیماریوں کو شکست دینے والی نرس بھی کورونا سے نہ بچ سکی۔ پولیس کو رشوت کی پیشکش مہنگی پڑ گئی، سزا میں 2 سال کی توسیع۔ بھکاری خاتون 5 رہائشی عمارتوں اور 30 لاکھ پاؤنڈز کی مالک۔ فرانس کی عرب ممالک سے مصنوعات بائیکاٹ ختم کرنے کی اپیل۔ بیوی نے زندہ شوہر کو مرا ہوا قرار دے کر مکان بیچ دیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی وزیر اعظم سے لے کر ہندو سادھو تک۔ بیٹی کی شادی پر 10 ارب روپے خرچ کرنے والا تاجر دیوالیہ۔ ماں کسی بھی روپ میں ہو، ماں ہی ہوتی ہے۔ بے روزگار فاروق ستار نے نیا کام ڈھونڈ لیا، پہلے آئیں پہلے پائیں۔ فرانسیسی سٹار فٹ بالر کی صدر میکرون کے اسلام کے خلاف بیان پر قومی ٹیم سے علیحدگی۔ پاکستان میں دسمبر 2021 تک 5G انٹرنیٹ سروس شروع ہو جائے گی۔ چائنا کی امریکہ پر پابندیاں عائد۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ سعودی حکومت نے بیرون ملک سے آنے والے عمرہ زائرین کے لیے SOPs جاری کر دیے ہیں، جن پر عمل کرنا لازمی ہوگا۔ سعودی حکومت نے اپنے SOPs میں کہا ہے کہ صرف 18 سے 50 برس کے زائرین عمرے کے لیے آ سکتے ہیں۔ زائرین کو کورونا ٹیسٹ کی رپورٹ پیش کرنا ضروری ہے۔ SOPs کے مطابق مسجد الحرم میں عمرہ اور نماز، نیز مسجد نبوی کی زیارت اور روضہ شریف میں نماز کے لیے پیشگی بکنگ کروانا ہوگی۔ عمرے کے لیے آنے والے زائرین کے پاس واپسی کا کنفرم ٹکٹ بھی ہونا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ ملک آنے کے بعد 3 دن کی آئسولیشن ہوگی، جس میں کھانے پینے کے حوالے سے بھی خاص جائزہ لیا جائے گا۔ امریکہ کی یونیورسٹی آف میری لینڈ اسکول آف میڈیسن میں ہونے والی تحقیق میں دریافت ہوا ہے کہ اگر کورونا کے مریض کم مقدار میں ایسپرین کا استعمال کریں تو ان میں کورونا کی پیچیدگیاں اور موت کے خطرات کم ہو سکتے ہیں۔ تحقیق میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ کورونا مریض جو ایسپرین کا استعمال کرتے رہے ہیں، ان کے ICU وینٹی لیٹر تک پہنچنے کے امکانات دیگر مریضوں کے مقابلے میں بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ایک تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے، تاہم اگر اس پر کلینکل ٹرائل کیے جائیں جس سے یہ امر حقیقت ہوئی تو ایسپرین بڑے پیمانے پر پہلی دستیاب دوا بن جائے گی جو اموات کی شرح کو روک سکتی ہے۔ آسٹریلیا کی شہر سڈنی میں نامعلوم شخص نے مسجد کے اندر داخل ہو کر $1,00,000 سے اوپر مالیت کی املاک کو نقصان پہنچایا۔ نامعلوم شخص نے مسجد کے اندر داخل ہو کر اس کی کھڑکیاں اور فانوس توڑ دیے۔ پولیس نے اس شخص کو گرفتار کر لیا ہے اور اسے عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ مسجد کے ترجمان کا کہنا تھا کہ مسجد میں اس وقت 15 سے 20 افراد موجود تھے، جس میں سے کچھ خوف زدہ ہو کر باہر نکل گئے۔ یہ مسجد دوستو ترک حکومت کے زیر انتظام چلائی جاتی ہے۔ برطانیہ میں دماغ اور گردے کی سنگین بیماری کو شکست دینے والی نرس کورونا سے جاں بحق ہو گئی۔ 57 سالہ ایما نامی برطانوی نرس دماغی مرض اور گردے کی بیماری سے لڑ رہی تھی۔ اس ضمن میں ان کے گردے کا ٹرانسپلانٹ بھی کیا گیا۔ 3 سال تک ان بیماریوں سے لڑنے کے بعد صحت یاب ہوئی، مگر حال ہی میں انہیں کورونا کی تشخیص ہوئی اور 3 ہفتے کے دوران ہی انتقال کر گئی۔ ڈاکٹرز اس بات پر حیران ہے کہ ایما نے جب خطرناک بیماریوں کا کامیابی سے مقابلہ کیا تو ان کی کورونا سے کیسے موت ہوگی، کیونکہ کورونا کے مقابلے میں گردے اور دماغ کی بیماریاں زیادہ سنگین ہیں۔ دبئی میں گرفتار ایک پاکستانی کو جیل سے فرار ہونے کے لیے پولیس اہلکار کو رشوت کی پیشکش کرنا مہنگا پڑ گیا۔ پاکستانی شہریت رکھنے والے شخص کو سب سے پہلے جون 2020 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ پولیس کی تحویل سے فرار ہونے کے لیے مجرم نے پولیس اہلکار کو
50,000 درہم دینے کی پیشکش کی۔ اہلکار نے بتایا کہ ملزم ڈیپورٹ ہونے کے بعد غیر قانونی طور پر دوبارہ دبئی میں داخل ہونے کی پاداش میں سزا کاٹ رہا تھا اور اس نے جیل فرار ہونے میں مدد کرنے کے لیے رشوت کی پیشکش کی۔ قیدی نے پولیس والے کو کہا کہ مجھے ایک شخص کو فون کال کرنے دو تاکہ تمہارے لیے ایڈوانس رقم کا بندوبست کر سکوں۔ قیدی نے اپنے جاننے والوں کو ایک کال کی جس کے 1 گھنٹے بعد 2 افراد 15,000 درہم لے کر پولیس اسٹیشن پہنچ گئے۔ پولیس اہلکار یہ تمام قصہ اپنے ڈائریکٹر کو بتا چکا تھا۔ دبئی پولیس نے دونوں آدمیوں کو حراست میں لے کر تفتیش کی۔ تفتیش کے دوران ایک شخص نے بتایا کہ ٹیلی فون کرنے والا قیدی اس کا رشتہ دار ہے اور اس نے صرف رقم لانے کا کہا تھا۔ دوسرے شخص نے اس واقعے سے مکمل لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے تو صرف ساتھ چلنے کا کہا گیا تھا۔ پولیس نے رقم لانے والے دونوں افراد کو چھوڑ دیا، تاہم رشوت کی پیشکش کرنے والے کو مزید 2 سال جیل میں گزارنے ہوں گے۔ مصر کی پولیس نے ایک 57 سالہ بکاری خاتون کو گرفتار کیا ہے اور تفتیش سے معلوم ہوا ہے کہ وہ 30 لاکھ پاؤنڈ اور 5 رہائشی عمارتوں کی مالک ہے۔ بھکارن کا بھانڈا اس وقت پھوٹا جب وہ اپنا کام ختم کر کے ویل چیئر سے اتر کر پیدل گھر کے لیے روانہ ہونے لگی تو پولیس نے یہ منظر دیکھ لیا اور اسے گھر سے حراست میں لے لیا۔ خاتون کٹی ہوئی ٹانگ کا بہانہ بنا کر ملک کے مختلف علاقوں میں بھیک مانگتی تھی۔ تفتیش کے دوران انکشاف ہوا کہ خاتون کو کسی قسم کی بیماری نہیں ہے اور اس نے بھیک مانگ مانگ کر اثاثے بنا لیے ہیں۔ اس سے قبل دوستوں لبنان میں بھی ارب پتی بھکاری عورت کو گرفتار کیا گیا تھا۔ لبنان کی سڑکوں پر بھیک مانگنے والی خاتون کے بینک اکاؤنٹس میں 1.25 ارب لبنانی پاؤنڈ موجود ہونے کا انکشاف ہوا تھا۔ خاتون ہاسپٹل کے باہر بھیک مانگتی تھی۔ پاکستانی کرنسی میں یہ رقم 13 کروڑ روپے بنتی ہے۔ اسی طرح دبئی کی ایک مسجد کے قریب بھی ایک خاتون کو بھیک مانگتے پایا گیا جو اپنی لینڈ کروزر سے تھوڑی دیر پہلے اترتی تھی۔ بھارت میں بھی اسی طرح ایک بھکاری کو پکڑا گیا تھا جس کی رقم گننے کے لیے پولیس کو 8 گھنٹے لگے۔ فرانس نے عرب ممالک سے اپنی مصنوعات کا بائیکاٹ ختم کرنے کی اپیل کر دی ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ فرانسیسی صدر میکرون کے اسلام مخالف بیان اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہونے والی گستاخی کو نہ روکنے کے بیان کے بعد کئی ممالک میں فرنچ مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم شروع کی ہوئی ہے۔ اس وقت کویت، اردن اور قطر سمیت کئی ممالک کے اسٹور سے فرانسیسی مصنوعات کو ہٹا دیا گیا ہے۔ اس بائیکاٹ مہم میں خلیجی ریاستوں کی تنظیم GCC کے تقریباً تمام رکن ممالک شامل ہیں، جبکہ پاکستان سمیت دیگر مسلم ممالک میں بھی فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کی حمایت کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں فرانس نے اب عرب ممالک سے اپیل کی ہے کہ وہ فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کو ختم کرنے کے لیے ہماری مدد کریں۔ ریاست اتر پردیش کے ضلع دیوبند کی شیخ الہند کالونی کی رہائشی خاتون نے شوہر کی موت کا ڈھونگ رچا کر مکان فروخت کر دیا۔ پولیس نے شوہر کی درخواست پر مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ خاتون کے شوہر نے پولیس کو دیے گئے بیان میں بتایا کہ 7 سال قبل اس نے شیخ الہند کالونی میں 100 مربع گز کا ایک پلاٹ خرید کر مکان تعمیر کروایا تھا۔ پیشے سے مزدور ہوں اور زیادہ وقت کام کے سلسلے میں شہر سے باہر رہتا ہوں۔ بیوی نے علاقے کے 3 زمین مافیاؤں سے ساز باز کر کے فرضی دستاویزات تیار کروائیں اور مجھے مرا ہوا ظاہر کر کے مکان فروخت کر دیا۔ اسے مکان کے بیچے جانے کے بارے میں چند روز پہلے ہی معلوم ہوا ہے۔ اب ان افراد کی جانب سے 5 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور مطلوبہ رقم ادا نہ کرنے پر زبردستی گھر سے نکالنے کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کچھ نہ کچھ ایسا کرتے رہتے ہیں جس سے انہیں میڈیا میں خوب توجہ حاصل ہو سکے۔ کبھی وہ مقبوضہ وادی کے دورے پر جاتے ہیں تو کشتی میں بیٹھ کر بلا وجہ ہاتھ ہلاتے رہتے ہیں اور یوں دکھاوا کرتے ہیں جیسا کہ ان کے استقبال کے لیے لوگوں کا جمع غفیر موجود ہو۔ اسی طرح صدر اوباما کے دورہ بھارت کے دوران انہوں نے 36 لاکھ روپے کا سوٹ زیب تن کر کے سب کو حیران کر دیا تھا۔
اب انہوں نے داڑھی اور زلفیں بڑھا کر لوگوں کو حیرت میں مبتلا کر دیا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے داڑھی اور زلفیں کورونا لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد بڑھائی ہیں۔ اگر وہ لاک ڈاؤن کے دوران یہ کام کرتے تو شاید لوگ سمجھتے کہ مودی جی کو بھی حجام کی دستیابی کا مسئلہ ہوگا، لیکن اب انہوں نے جس انداز میں داڑھی اور زلفیں بڑھانا شروع کی ہیں، اس سے یوں لگتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ ہندو سادھو کا روپ دھارتے جا رہے ہیں۔ بھارت کے سٹیل کنگ کہلانے والے لکشمی متل کے بھائی اور لندن کے معروف بھارتی نژاد تاجر پرمود متل دیوالیہ ہو گئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق لندن کی ایک عدالت نے پرمود متل کو دیوالیہ قرار دیا ہے، جبکہ وہ 130 ملین برطانوی پاؤنڈز کے مقروض بھی ہیں۔ دیوالیہ ہونے والے پرمود متل نے 2013 میں اپنی بیٹی کی شادی میں 50 ملین پاؤنڈ تقریباً 10.5 ارب پاکستانی روپے سے زائد خرچ کیے تھے۔ پرمود متل کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اپنے والد کا 170 ملین پاؤنڈز کا قرض بھی ادا کرنا ہے، جبکہ ان کے ذمے ان کی اہلیہ اور بیٹے کا قرض بھی واجب الادا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی کوئی ذاتی آمدنی نہیں ہے، جبکہ اہلیہ مالی طور پر خود مختار ہے، دونوں کا الگ بینک اکاؤنٹس ہے، اور انہیں اہلیہ کی آمدنی اور اثاثوں کے بارے میں بھی زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ پرمود متل کی کل اثاثوں کی مالیت اس وقت صرف 1,10,000 پاؤنڈ ہے۔ ماں ایک ایسا لفظ ہے جسے سنتے ہی سب سے پہلے دماغ میں جو چیز آتی ہے وہ تحفظ ہے۔ ماں اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے اپنی جان دینے سے بھی گریز نہیں کرتی، اور اس طرح کے کئی واقعات ماضی کا حصہ ہو گئے ہیں جن میں ماؤں نے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے اپنی جانیں تک قربان کر دیں۔ ایسے ہی واقعے کی ایک ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک بطخ نے اپنے بچوں کو سانپ سے بچانے کے لیے اپنی جان دے دی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک بطخ اپنے درجنوں بچوں کے ساتھ ایک بل میں بیٹھی ہوتی ہے کہ ایک سانپ اس بل میں گھس آتا ہے۔ بطخ خطرے کو محسوس کر لیتی ہے، لیکن وہ بل سے بھاگنے کی بجائے اپنے پروں کو پھڑ پھڑانا شروع کر دیتی ہے تاکہ اس کے سارے بچے بل سے نکل جائیں اور سانپ کی توجہ اس کی طرف ہو جائے، اور یہی ہوتا ہے کہ بچے بھاگ جاتے ہیں جبکہ سانپ بطخ کو جگڑ لیتا ہے۔ MQM پاکستان سے نکالے جانے کے بعد ڈاکٹر فاروق ستار منظر عام سے مکمل طور پر غائب ہو چکے ہیں۔ انہیں نہ تو کسی ٹی وی شو میں بلایا جاتا ہے اور نہ ہی کوئی سیاسی جلسہ ان کے بغیر ادھورا رہتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی احتجاجی مظاہرے کے شرکا سے اظہار یکجہتی کرنے جائیں تو ان سے مائک تک چھین لیا جاتا ہے۔ ایسے سخت ترین حالات میں ڈاکٹر فاروق ستار نے نیا روزگار ڈھونڈ لیا ہے۔ ساری زندگی سیاست کرنے والے فاروق ستار کے لیے کیمروں کی چکا چوند سے دور رہنا ممکن نہیں، اس لیے انہوں نے اب کپڑوں کے برانڈز کی تشہیر شروع کر دی ہے۔ سوشل میڈیا پر ڈاکٹر فاروق ستار کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ کپڑوں کے ایک برانڈ کے نام کا پرچہ ہاتھ میں پکڑ کر لوگوں کو کہتے نظر آ رہے ہیں کہ اس برانڈ کی سیل لگ چکی ہے، پہلے آئیں پہلے پائیں۔ لیکن دوستو، یہ واضح نہیں ہے کہ انہوں نے برانڈ کی ایڈورٹائزمنٹ اداکاروں اور ماڈلز کی طرح پیسے لے کر کی ہے یا ذاتی تعلق کی بنیاد پر ویڈیو پیغام ریکارڈ کروایا ہے۔ فرانسیسی سٹار فٹ بالر مڈ فیلڈر نے صدر میکرون کی جانب سے اسلام مخالف بیان کو مسلمانوں کی دل آزاری کا سبب قرار دیتے ہوئے فرانس کی نمائندگی چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سٹار مسلم فٹ بالر نے فرانس کی ٹیم سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ صدر میکرون نے ملک کے دوسرے بڑے مذہب کو تضحیک کا نشانہ بنایا اور نازیبا الفاظ استعمال کیے جس سے پوری دنیا اور فرانس کے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے۔ دوستو، 27 سالہ فٹ بالر ایک باعمل مسلمان ہیں اور 2018 میں کروشیا کو شکست دے کر فیفا ورلڈ کپ جیتنے والی فرانسیسی ٹیم کا حصہ تھے۔ فرانسیسی فٹ بال ایسوسی ایشن نے مڈ فیلڈر کے استعفے پر کسی قسم کا تبصرہ نہیں کیا ہے۔ پاکستانی حکومت 5G ٹیکنالوجی کو پاکستان میں متعارف کروانے کے لیے تیزی سے کام کر رہی ہے۔ دنیا 4G کے بعد اب تیز ترین رفتار رکھنے والی انٹرنیٹ سروس 5G پر منتقل ہو رہی ہے۔
جس کے لیے موبائل کمپنیوں نے 5G فونز بھی مارکیٹ میں پھیلا دیے ہیں۔ حکومت 5G ٹیکنالوجی کو متعارف کروانے کے لیے تیزی کے ساتھ کوشش کر رہی ہے اور دسمبر 2021 تک 5G سروس کے فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی بھی کر لی گئی ہے۔ اس منصوبہ بندی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ٹیلی کام کمپنی زونگ کے ساتھ مل کر اسلام آباد کے ایک ہاسپٹل میں 5G سروس کا ٹرائل بھی کیا جا چکا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ اس برس جنوری میں زونگ اور موبلنک 5G کے ٹرائل کر چکے ہیں، جس کے دوران ویڈیو کال ٹیسٹنگ میں انٹرنیٹ کی سپیڈ 1.5 GB فی سیکنڈ رہی تھی۔ چائنا نے کہا ہے کہ چائنا نے تائیوان کو اسلحے کی فروخت پر امریکی کمپنیوں پر پابندیاں عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ان افراد اور کمپنیوں پر بھی پابندی عائد ہوگی جنہوں نے اس کی فروخت کے عمل میں نامناسب رویہ اپنایا۔ دوستو، گزشتہ ہفتے امریکہ نے تائیوان کے لیے تقریباً $1.8 بلین مالیت کی فروخت کی منظوری دی تھی۔ چائنا نے کہا ہے کہ یہ قومی مفاد کے تحفظ کی خاطر اقدامات اٹھائے ہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔